بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء القرآن 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد آیت نمبر 32۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ ترجمہ: اور بے شک تمسخر اڑایا گیا رسولوں کا جو آپ سے پہلے گزرے، پس میں نے ڈھیل دی کافروں کو کچھ عرصے تک، پھر میں نے پکڑ لیا انہیں، تو دیکھو کیسا بھیانک تھا میرا عذاب۔ سورہ رعد آیت نمبر 33۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن سبيل الله ومن يضلل الله فما له من هاد۔ ترجمہ: کیا وہ خدا جو نگہبانی فرما رہا ہے ہر نفس کی اس کے اعمال نیک و بد کے ساتھ ان کے بتوں جیسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور ان مشرکین نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے شریک۔ فرمائیے ذرا نام تو لو ان کا۔ نادانو، کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو ایسی بات سے جسے وہ ہمادان ساری زمین میں نہیں جانتا، یا یوں ہی یاوہ گوئی کر رہے ہو؟ بلکہ آراستہ کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے ان کا مکر و فریب، اور روک دیے گئے ہیں راہ راست سے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 33 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں قائم کا معنی کھڑا ہونے والا نہیں، بلکہ اس کا معنی نگران اور نگہبان ہے۔ رقیب علیہ، اس کا دوسرا معنی عالم بھی کیا گیا ہے، جیسے اس شعر میں قائم بمعنی عالم ہے۔ فلولا رجال من قریش اعزوا سرقتم ثیاب البیت واللہ قائم۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر قریش کے سرداروں کا تمہیں خوف نہ ہوتا تو تم بیت اللہ شریف کا غلاف بھی چرا لیتے۔ اس کا جواب محذوف ہے، اور جملے کا مفہوم یہ ہے، یعنی کیا وہ جو ہر چیز کا نگران ہے اسے آپ اس جیسا سمجھتے ہیں جو بالکل بے خبر ہے؟ یعنی ظاہر من القول بہودہ بات۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ ذات جو کائنات کی ہر چیز کی نگہبان ہے، کیا تمہارے بت جو محض بے خبر اور بے بس ہیں اس کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا ان کا نام بتاؤ جن کو تم نے میرا شریک بنایا ہوا ہے۔ یہی لات و منات کا نام پیش کرو گے تو یہ اندھے بہرے مجسمے کبھی خدا ہو سکتے ہیں؟ کچھ تو عقل سے کام لو۔ اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو آخر اسے بھی تو اس کی خبر ہوتی۔ اس ہمادان اور ہمابین کو تو معلوم ہی نہیں کہ اس کا کوئی شریک ہے، تم نے یہ شریک کہاں سے ڈھونڈ لیے؟ سورہ رعد آیت نمبر 33 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بلکہ آراستہ کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے ان کا مکر و فریب۔ اسلام کے خلاف ان کی سازشوں اور شمع توحید کو بجھانے کے لیے ان کی کوششوں کو شیطان نے آراستہ اور مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شمع توحید کو گل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس سے وہ اپنے خاندان، قوم اور تمام نوع انسانی کی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور نتائج کے لحاظ سے ان کی یہ کاوش بڑی فائدہ مند ہوں گی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تباہی اور گمراہی کا سامان مہیا کر رہے ہیں، اور ان کی شومی اعمال کی وجہ سے ہدایت کا رستہ ہی ان پر بند ہو گیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ سورہ رعد آیت نمبر 34۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔ ترجمہ: ان بدبختوں کے لیے عذاب ہے دنیاوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہوگا، اور نہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچانے والا۔ سورہ رعد آیت نمبر 35۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ ترجمہ: اس جنت کی کیفیت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے ایسی ہے کہ رواں ہیں اس کے نیچے ندیاں، اس کا پھل ہمیشہ رہتا ہے اور اس کا سایہ بھی نہیں ڈھلتا۔ یہ انجام ہے ان کا جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، اور کفار کا انجام آگ ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ وہاں کی سب نعمتیں ابدی ہیں، انہیں زوال نہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 36۔
والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ ترجمہ: اور جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ خوش ہو رہے ہیں اس کتاب پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، اور ان لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بعض قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ فرما دیجئے مجھے تمہاری مخالفت کی پرواہ نہیں، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 36 کی تفسیر، یعنی قرآن کریم کے جو احکام ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، ان کی مصلحتوں سے ٹکراتے ہیں یا ان پر عمل کرنے میں انہیں جسمانی مشقت اور مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ ایسے احکام کو قبول نہیں کرتے، خواہ وہ سراپا حق ہوں۔ سورہ رعد آیت نمبر 37، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اسے فیصلہ عربی زبان میں، اور اگر تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس صحیح علم، تو نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور نہ کوئی محافظ۔ یہاں پر 13ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔